حبیب اجمی ہے. کون ہے؟ بصرہ کا بڑا سوداگر، بڑا تاجر، بڑا مال اللہ نے عطا کیا. کرتا کیا ہے؟ سود کا کاروبار کرتا ہے. سود کا کاروبار. حبیب اجمی سود کا کاروبار. اچھا ایک عادت اور تھی، جس کے پاس سود وصولنے کے لیے جاتا خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں آتا، زبردستی کر کے کچھ نہ کچھ لے کر ہی آتا. ایک دن جو ہے حضرت حسن بصری سے کبھی کبھی ملاقات ہو جایا کرتی تھی. حسن بصری رحمہ اللہ بڑے بزرگ بصرہ کے، اب اکثر اس سے ملاقات ہو جاتی ہے تو حسن بصری اس کو تلقین فرماتے، واضح نصیحت کرتے کہ حبیب اللہ نے بڑی دولت عطا فرمائی ہے، غیروں کی مدد کیا کرو. یہ کیا سود کا کاروبار کر کے بیٹھے ہو؟ کسی دن اللہ کا عذاب آئے گا نا تو بڑی پریشانی ہو جائے گی. تم نہیں جانتے رب کا قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، جس دن اللہ کی پکڑ آتی ہے بندہ جا نہیں سکتا بچ کر کے. حبیب سدھر جاؤ، اپنے راستہ صحیح کر لو، صراط مستقیم پر چلنے لگ جاؤ، اس راستے پر چلنے لگ جاؤ جس پر اللہ کے انعام کردہ بندے چلا کرتے تھے. حبیب اجمی باتوں کو سن کر ایویں ہی کر دیتا، دھیان نہیں دیتا. کیا یہ تو ان کا تو کام ہی ہے، یہ مولویوں کا تو کام ہوتا ہی کیا ہے؟ صرف سیدھے راستے پر چلو، سیدھے راستے پر چلو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، یہی تو مولوی کرتے اور کرتے کیا ہے؟ حبیب اجمی دھیان نہیں دیتا. ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ سود وصولنے کے لیے مارکیٹ میں نکلا تو ایک بوڑھی خاتون کے گھر پر پہنچ گیا. جب وہاں پہنچا نا تو اس بوڑھی خاتون کا شوہر گھر پر موجود نہ تھا. تذکرۃ الاولیاء کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے. حبیب اجمی اس بوڑھی خاتون کے گھر جب پہنچا تو کوئی موجود نہیں تھا. تو بوڑھی خاتون نے کہا میرے شوہر گھر پر نہیں ہے، جب وہ آئیں گے تب چلے آنا. لیکن حبیب اجمی بزید ہو کر ٹھہر گیا، نہیں سود تو لے کر جاؤں گا، مول دینا نہیں دینا بعد کی باتیں، سود لے کر جاؤں گا، بیاج تو دینا ہی پڑے گا، بیاج کے بغیر تو میں جانے والا نہیں. جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ تو دروازے سے ہٹ ہی نہیں رہا، یہ ڈٹ گیا، تو اس نے کہا حبیب میرے پاس کوئی سامان تو نہیں تمہیں دے دوں، لیکن ہاں میں نے ایک بکری کا بچہ کل ذبح کیا تھا، اس کی سیری رکھی ہوئی ہے، اس کی سیری رکھی ہوئی ہے، اگر چاہو تو سر لے جاؤ، بنا لو، کھا لو. حبیب نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، خالی آج جانے سے اچھا تو کچھ لے کر جاؤ. اس نے کہا چل ٹھیک ہے یہی دے دے، لیکن یہ سود میں شامل نہیں ہے، اس کا پیسہ سود میں نہیں لکھوں گا، وہ الگ سے صرف جانے کے لیے لے رہا ہوں، یہ جانے کی فیس ہے، یہاں سے جا رہا ہوں اس چیز کو لے کر جاؤں گا. اس عورت نے کہا چل جا لے جا، ابھی تو جان چھوٹے بعد میں دیکھیں گے کیا. حبیب نے جو ہے وہ سیری لی، تھیلے میں ڈالی اور وہاں سے روانہ ہو گئے. گھر پہنچے بیوی سے کہا کہ یہ لو میں سیری لے کر آیا ہوں، اسے صاف کرو اور بناؤ، جتنے میں سود میں کہیں سے روٹی اور مسالے بھی لے کر آتا. باہر نکلے، ایک چکی والے سے بھی کچھ لینا تھا مال، تو اس سے کہا بھائی لا تیرا سود لا. اس نے کہا سود تو نہیں ہے آج تو کمائی نہیں ہوئی. کہا تو پھر ایسا کر کچھ آٹا دے دے. اس نے تھوڑا آٹا پیک کر دیا، جا بھائی لے کے جا، جان چھوڑ فی الحال تو میری. آٹا لے کر کے جو ہے ناندائی کیا چلے گئے، خباز کیا چلے گئے، جو روٹی بناتے تنور والے ان کیا چلے گئے. جا کر کے ان کو ہی پیسہ ادھار دیا ہوا تھا. کہا لاؤ پیسے لاؤ، سود لاؤ میرا. انہوں نے کہا سود بود آج نہیں، آج کاروبار ہوا ہی نہیں، کچھ کمایا ہی نہیں ابھی تو صبح صبح کا ٹائم ہے، ابھی کیا دن ہوا ہے، ابھی روٹیاں بنا رہا ہوں، جب روٹیاں بن جائیں گی تب کچھ کروں گا. کہا تو ایسا کر پھر میں تو آٹا لایا تھا تجھ سے روٹی بنانے کے لیے، جب سود نہیں دے رہا تو روٹی دے، بنی بنائی روٹی دے سود کے بدلے. نان بھائی سے تھوڑی بہت روٹیاں اکٹھی کر لی. اب روٹی اور آٹا دونوں لے کر کے گھر پہنچے اور بیوی سے کہا بھائی روٹی لے آیا ہوں، گرم گرم سبزی بننے میں کتنی دیر ہے. کہا بس بننے والی، آپ بیٹھ جائیے. ابھی بھی عجیب بیٹھ گیا، اپنے بچوں کو بھی بٹھا لیا. جب سب دسترخوان پر بیٹھ گئے، جیسے ہی بیوی نے اپنا چمچہ اس ہانڈی کے اندر ڈالا اور نکالا تو چیخ نکل گئی. ابھی بھی عجیب دوڑ کر آیا، بھائی کیا ہو گیا. کہا یہ جو تم سری لے کر آئے تھے نا، آج اللہ کا عذاب آ گیا. تم لوگوں کا خون چوستے تھے، آج اللہ نے تمہاری لائے ہوئے رزق کو خون بنا دیا، وہ سری خون بن گئی. کہا لو یہ خون لو، لاؤ تشتری پیالہ میں نکال کر دیتی ہوں، تم بھی کھانا، بچوں کو بھی کھلانا، میں بھی کھاؤں گی. تم دنیا کا خون چوستے تھے اپنی باتوں سے، آج اللہ پاک نے تمہارے برتنوں کے اندر خون اتار دیا، چلو اب خون پیو، اصلی میں خون پیو. جب بیوی نے اتنی ذلتیں دی نا تو حبیب اجمی کا دل پسیج گیا اور حضرت حسن بصری کی باتیں یاد آئی اور پھر افسوس ہوا کہ یار کام تو میں واقعی بڑا بڑا کرتا ہوں. حبیب اجمی جلدی سے نکلے اور نکل کر کے سیدھا جو ہے حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچے. حسن بصری کی بارگاہ کے باہر کچھ بچے کھیل رہے تھے. جیسے حبیب اجمی کو آتے دیکھا بچے چلائے ہٹ جاؤ سائیڈ ہٹ جاؤ، سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا سایہ ہم پر پڑ جائے اور ہم بھی اللہ کے عذاب کا جو ہے شکار بن جائے.
دور ہٹ جاؤ. بچے ہٹ گئے. جیسے یہ الفاظ سنے حبیب اجمی نے, دل اور ٹوٹ گیا کہ اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق, چھوٹے چھوٹے بچے بھی مجھے اتنا بڑا تانا دے رہے ہیں. جلدی سے حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر کے ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے, حسن بصری مہربانی کیجئے, مجھے توبہ کا راستہ بتائیے, میں کس طرح توبہ کروں اللہ سے کہ اللہ مجھے بخش دے, اللہ مجھے معاف کر دے. حضرت حسن بصری نے پوچھا تو انہوں نے پورا واقعہ سنا دیا. جب پورا واقعہ سنا, حضرت حسن بصری نے اپنے قریب بلایا اور کہا میرا ہاتھ پکڑ لو. جب ہاتھ پکڑ لیا تو آپ نے فرمایا دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں, مولا کریم تمہیں بخش دے گا. توبہ کرو سچے دل سے اور ارادہ کرو کہ آج کے بعد کسی کو سود پر پیسہ نہیں دو گے, سود کا کاروبار نہیں کرو گے, اور جن لوگوں سے جتنا مال سود کے طور پر لیا ہے وہ تمام مال واپس کرو گے, وہ تمام مال لوٹانا پڑے گا. حضرت حسن بصری کی باتیں سنی. حبیب اجمی نے توبہ کی سچے من سے, اور توبہ کر کے جب خانقاہ سے باہر نکلے, وہی بچے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چیختے تھے کہ ہٹ جاؤ سود خور آ رہا ہے, کہیں اس کا سایہ ہم پر پڑے گا تو ہم بھی عذاب الہی کا شکار ہو جائیں گے, وہی بچے کھیل رہے ہیں. جیسے ہی حبیب اجمی آگے بڑھے, اچانک ان بچوں میں سے ایک بچہ چلایا ہٹ جاؤ. بچوں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا دیکھتے نہیں وہ اللہ کا ولی آ رہا ہے, اللہ کا ولی آ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدموں کی گرد اڑ کر اللہ کے ولی پر پڑ جائے اور اللہ کے عذاب کے ہم تمام شکار ہو جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدموں کی گرد حبیب اجمی پر پڑے, اللہ کے ولی پر پڑے اور اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. یہ بات سنی نا حبیب اجمی نے, سینہ چوڑا ہو گیا اور خوشی سے وہی سجدہ کرنے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا تیری نشان نرالی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے تو مجھے ذلیل و رسوا کیا جا رہا تھا اور ابھی اتنی عزت عطا کی جا رہی ہے. حبیب اجمی جلدی سارا مال اکٹھا کیا, جن لوگوں سے سود کا مال لیا تھا ان تمام کو لوٹایا, اور جو لوگ قرض دار تھے ان سے کہا تسلی سے قرضہ چکا دینا, کوئی پریشانی نہیں. اور وہ دن تھا اور آج کا دن ہے. حبیب اجمی کا نام اللہ کے برگزیدہ بندوں میں لیا جاتا ہے, اولیاء کاملین میں لیا جاتا ہے. یہ توبہ ہے جو بندے کو ولی بنا دیا کرتی ہے.